السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیلووین کے بارے میں، جو کہ 31 اکتوبر کو پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ اس کے اندر دوستو لوگ مختلف طرح کے کوسٹیوم پہن کر اپنی شکلیں بھوتوں چڑیلوں والی بنا کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دوستو آج ہم بات جانیں گے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت والی داستان کیا ہے۔ دوستو جیسے کہ آج ہمیں نظر آتا ہے لوگ اسے جس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی مقصد کچھ اور ہی تھا۔ چلیں آج ہم اس کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں۔ دوستو اس کا آغاز 2000 سال پہلے یورپ کے اندر ہوا تھا۔ دوستو اس فیسٹیول کو سامین کہا جاتا تھا، جو کہ اس کے منانے والے لوگوں کا ایک خدا کا نام تھا۔ دوستو یہ منایا جاتا تھا ہارویسٹنگ سیزن کے اختتام پر۔ اس کے اندر مختلف طریقے سے لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے، آگ جلایا کرتے تھے، بون فائر ایک طرح کی ہوتی تھی اور اسے سیلیبریٹ کرتے تھے، منایا کرتے تھے۔ دوستو آگ جلانے کا مقصد صرف یہی اس کو منانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آگ جلانے کا ایک خاص مقصد ہوتا تھا۔ دوستو ان کا یقین یہ ہوا کرتا تھا کہ اس وقت میں جو بری روحیں جنوں چڑیلوں کا ہماری دنیا سے زیادہ کنیکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک ایک خاص لمحات ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم یہ آگ جلائیں گے تو اس کے ذریعے سے وہ جن بھوت ڈر جائیں گے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ ان کا یقین ہوا کرتا تھا، بلیو ہوا کرتا تھا۔ دوستو ان کا یہ ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی دنیا میں ہی رہیں گے اور ہمارے ساتھ یعنی کہ انسانوں کے ساتھ اٹریکشن نہیں کر سکیں گے۔ دوستو اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اس تہوار کا نام بھی بدل گیا اور اس کے اندر بہت ساری اور تبدیلیاں آ گئیں۔ اس کا نام بعد میں آل سینٹ ڈے بھی بنا، جسے لوگ اس نام سے بھی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ دوستو پہلے جب اس کا نام سیمن ہوا کرتا تھا، وہاں تو لوگ اسے جنوں بھوتوں کو ڈرانے کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن اب اس کے مقصد کے اندر ایک مقصد یہ بھی ایڈ ہو گیا تھا کہ جو لوگ اپنی جانیں کسی مقصد کے لیے گوا دیتے ہیں، یعنی کہ شہید ہو جاتے ہیں، یہ ان کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے اس طرح سے سیلیبریٹ کر کے۔ لیکن دوستو رکیں، اس میں صرف وہی لوگ شامل نہیں تھے ہوئے کرتے تھے جنہوں نے اچھے کام کے لیے اپنی جانیں دی، بلکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوئے کرتے تھے جنہوں نے برے کاموں کے لیے لڑے اور اپنی جانیں دے دی۔ اس تہوار کو جیسے کہ آپ کو بتایا آل سینٹ ڈے کا نام دے دیا گیا تھا۔ دوستو ایسی وقت گزرتا گیا اور بعد میں پھر اس کا دونوں ناموں کو مرج کر کے ہول سیمین اس کا نام رکھ دیا گیا۔ ہول میس بھی کہہ لیں اور ہول سیمین بھی کہہ لیں۔ دوستو ان دونوں کو اگر رفلی لیں تو ان کا مطلب یہی بنتا ہے، اور اس کو دوستو 31 اکتوبر کو اس ہولی مس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، جسے کہ آج ہم ہیلووین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو 1840 میں آئرش پیپل جو کہ امیگریشن کر کے امریکہ آئے، اور اپنے ساتھ دوستو وہ بہت سے کوسٹیوم، جانوروں کی جیسی دکھنے والی شکلیں، بھوتوں چڑیلوں ڈائنوں والے روحوں والی عجیب و غریب طرح کے کوسٹیوم یعنی کہ بھیس بدلنے والے کپڑے وغیرہ لے کر آئے۔ دوستوں کو جیسے کہ پہلے اس کا نام سیمن، پھر سینٹ آف دا ڈے، پھر ہولی مس، اور اس کے بعد اس کا نام ہیلووین پڑ گیا، اور آج پھر اسے دنیا ہیلووین کے نام سے جانتی ہے اور اسے سیلیبریٹ کرتی ہے۔ دوستو یہ ساری چینجنگ جو نیو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو نیا رنگ روپ آئرش پیپل نے دیا جو کہ امیگریشن کر کے امریکہ میں آئے تھے۔ دوستو یہ جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کو، اور جو کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتے تھے ان کو، سبھی طرح کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے، انہیں اپنا خدا ماننے لگے، اور ان کا یہ بلیف بن گیا کہ وہ سب ہماری اس رات کو حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خدا کو چھوڑ کر شیطان کی دوستو حقیقت میں عبادت کرنے لگے۔ یہ ایک طرح کی ڈیول ورشپ تھی۔ دوستو جیسے کہ ہمیں اپنے اسلام کے اندر بار بار چیز قرآن بتاتا ہے کہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے اور تمہیں بھی اسے کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔
دوستو اسی طرح شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا رہا ہے، اور اس نے بھی انہیں اس چیز کا شکار کر لیا کہ اس طریقہ سے بتوں کی، روحوں کی، مرے ہوئے لوگوں کی اس طرح سے عبادت کرنے سے تم لوگوں کی حفاظت ہوگی، ورنہ تم لوگوں پر دکھوں تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ دوستو ٹرک اینڈ ٹریٹ کا بھی یہی سین ہوا کرتا تھا کہ پہلے دور کے اندر کچھ بچے اپنے نیبرز کے گھر جایا کرتے تھے، ان سے ٹرک اور ٹریٹ مانگا کرتے تھے۔ دوستو اگر وہ آپ کو ٹریٹ دے دیتے تھے تو ٹھیک تھا، اگر وہ نہیں دیتے تھے تو یہ شیطان بچے ٹرک دکھاتے تھے، اور وہ ٹرک کوئی عام ٹرک نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ ان کے گھر کو ڈیمیج کیا کرتے تھے، ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ بچوں کو ٹریٹ دے دیا کرتے تھے۔ دوستو یہ گیٹ کو اکھاڑ دیتے تھے اور گاڑی کو ڈیمیج کر دیا کرتے تھے، رات کو خوفناک آوازیں نکالنا، پوری طریقے سے ڈسٹرب کرنا، ان کا یہ مقصد ہوا کرتا تھا۔ دوستو پمپکن کو کریو کر کے اس کے اندر آگ جلانے کا بھی یہی مقصد ہوا کرتا تھا، اس طرح سے ہم جنوں بھوتوں بدروؤں کو ڈرا کے بھگائیں گے۔ دیکھا دوستو آپ نے، اس کا اوریجن یہ نہیں تھا جو لوگ آج کرتے ہیں، اس کا اوریجن کچھ اور ہی تھا، اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اس کا مقصد حقیقت میں ڈیول ورشپر تھا، جسے لوگ پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ دوستو یہ کام ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے اسے مسلمانوں کے کلچر کا بھی حصہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی یونیورسٹی کے اندر، بہت سی ایلیٹ سوسائٹی کے اندر لوگ اس کو مسلمان نہ صرف مناتے ہیں بلکہ اس کو ایمفیسائز کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ دوستو اس کا مقصد ہماری آنے والی نسلوں کو خراب کرنا ہے، تاکہ وہ بالکل بھول ہی جائیں کہ وہ حقیقت میں کون تھے اور ان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا۔ دوستو ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے دوستو شیطان مختلف طریقے، اپنے مختلف حربے استعمال کر کے نہ صرف مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے بلکہ انڈائریکٹلی اپنی عبادت بھی کرواتا رہتا ہے، اور مسلمان اس چیز کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ ہالووین نہ صرف ہماری مسلمان جنریشن کو خراب کر رہی ہے بلکہ یہ ایک طرح کی بزنس بن چکا ہے، کیونکہ اس دن لوگ چھٹی کر لیتے ہیں اور اس کا فائدہ بڑی بڑی کمپنیاں اٹھاتی ہیں، اس طرح کے کاسٹیوم بنا کر اور ڈفرنٹ ٹائپ مٹیریل جو کہ اس ایونٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ دوستو کرسمس کے بعد سب سے زیادہ ہالووین پہ بدروؤں اور شیطانوں کے کاسٹیوم کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ دوستو ایک اعداد و شمار کے مطابق 2018 کے اندر ہالووین کے کاسٹیوم کی اور اس کی دیگر چیزوں کی خرید و فروخت $9 ملین تھی۔ $3 بلین صرف کاسٹیوم پر، $2.5 بلین ڈیکوریشن پر، اور باقی کا بچا پیسہ اس سے جڑی مختلف ایکٹیویٹیز پر لگایا جاتا ہے۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو دوستو سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، لیکن جب ابلیس کو حکم ملا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ دوستو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تنظیمی تھا، اور یہ سجدہ کرنے کا حکم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ بس دوستو شیطان مردود ہو گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا۔ دوستو جاتے جاتے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، مجھے قیامت تک کا ٹائم دیا جائے، میں آدم کی آنے والی نسلوں کو برباد کروں گا، میں ان کے ہر راستے پر جا کے بیٹھوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے اوپر اٹیک کروں گا۔ دوستو قرآن میں اللہ کئی جگہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے اور تمہیں بھی اس کا دشمن بننا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔